جی، وہ نجوم والا حصہ۔ بالکل، علم نجوم یا جسے ہم ایسٹرالوجی کہتے ہیں، مصنف یہاں ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جس نے نجوم سیکھا اس نے جادو کا حصہ سیکھا، اور جتنا زیادہ نجوم اتنا زیادہ گناہ۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے تحریر کا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، آج کل ہاروسکوپ، برتھ چارٹس اور سٹار سائنز دیکھنا کتنا عام ہے۔ لوگ اخبار میں یا موبائل پر اپنا ستارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ بظاہر تو کوئی شیطانی معاہدہ نظر نہیں آتا۔ بالکل، کوئی قبرستان جا کر کچھ پڑھ تو نہیں رہا ہوتا نا، لیکن تحریر نے ایک ہی جھٹکے میں اس ماڈرن تفریح کو سیدھا اس ہلاک کر دینے والے جادو کے ساتھ لا کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا حیرت کا مقام ہے۔ ایک موبائل ایپ میں ستارہ دیکھنے اور جادو میں کیا مشترکہ چیز ہے جو مصنف نے ان کو ملا دیا ہے؟ یہیں پر تو مصنف نے بہت ہی گہرا ربط قائم کیا ہے، مطلب ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہے۔ بظاہر جادو اور نجوم کی شکلیں مختلف نظر آتی ہیں، ایک میں خوفناک رسومات ہیں اور دوسرے میں خوبصورت چارٹس۔ بالکل۔ لیکن مصنف کے دلائل کے مطابق ان دونوں کی روح اور ان کا مقصد بالکل ایک ہے، اور وہ ہے غیب کے علم پر دعویٰ۔ اچھا، غیب کا علم، جی۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قسمت میں کیا لکھا ہے، یہ جاننے کا اختیار صرف کائنات کے خالق کے پاس ہے۔ اب جب کوئی انسان ستاروں کی چال سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، تو وہ دراصل اس غیب کے علم میں شریک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ گویا وہ خدا کے اختیارات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ بالکل۔ تحریر کا استدلال یہ ہے کہ ستاروں سے مستقبل کا حال جاننے کی کوشش دراصل اسی شیطانی اور جادوئی نظام کا ایک نیا اور دل فریب روپ ہے جس کی اسلام میں سختی سے ممانعت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کائنات کے نظام کو ہیک کرنے کی کوشش کرے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ چونکہ دونوں راستے انسان کو اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے دیگر ذرائع پر انحصار کرنا سکھاتے ہیں، اس لیے یہ بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ موازنہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ مطلب نجوم دراصل جادو کی ہی ایک سوبر اور ماڈرن شکل بنا کر پیش کی گئی ہے، لیکن بات صرف مذہب تک نہیں رکتی۔ جی، مصنف نے اس میں سائنس کو بھی شامل کیا ہے۔ ہاں، مصنف ایک زبردست دہراوار کرتے ہیں۔ وہ نجوم کو سائنس کی تلوار سے اور جادو کو عقیدے کی ڈھال سے بے نقاب کرتے ہیں۔ تحریر کہتی ہے کہ ستارے محض بے جان اجسام ہیں، ان کا انسانی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بالکل، ایسٹرالوجی کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، اسے محض ایک نفسیاتی وہم کہا گیا ہے۔ تو ایک طرف سائنس نجوم کو وہم قرار دے رہی ہے اور مذہب جادو کو ڈیل یا معاہدہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں تو اتنے پڑھے لکھے لوگ اس پر کیوں یقین رکھتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ مصنف نے سائنس اور انسانی نفسیات کا جو امتزاج یہاں پیش کیا ہے نا، وہ لاجواب ہے۔ جب تحریر نجوم کو ایک نفسیاتی وہم کہتی ہے تو یہ انسان کی ایک فطری کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہاروسکوپس میں عموماً ایسی گول مول اور عام سی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کی زندگی پر فٹ ہو سکتی ہیں۔ اب انسانی دماغ اس طرح بنا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے مطلب کے پیٹرنز ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہاں، جیسے کوئی کہے کہ آج آپ کا دن مشکل ہوگا اور ہم سوچیں ہاں ٹریفک بہت تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کوئی معمولی سا چیلنج آتا ہے تو دماغ فوراً اسے صبح پڑے ہوئے ستارے سے جوڑ دیتا ہے۔ تحریر یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ سائنس انسان کو اس بے بنیاد نفسیاتی وہم سے نکالتی ہے۔ صحیح۔ سائنس بتاتی ہے کہ ستارے محض طبع قوانین کے تابع بے جان اجسام ہیں، جبکہ مذہب انسان کو اس پراسرار شیطانی معاہدے سے خبردار کرتا ہے جو انسان کو نافرمانی پر مجبور کرتا ہے۔ واہ! سائنس عقل کو بچاتی ہے اور دین عقیدے کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اتنی گہری بحث کے بعد اب ظاہر ہے ذہن حل مانگتا ہے۔ ان تمام خطرات کو جاننے کے بعد نجات کا راستہ کیا ہے؟ تحریر کے آخری حصے میں اس کا بڑا واضح حل دیا گیا ہے۔ اور وہ حل کتنا سادہ اور خوبصورت پیش کیا گیا ہے نا، مطلب صرف ایک ذات پر بھروسہ۔ تحریر کہتی ہے کہ جادو سے دور رہیں، نجوم کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہی ایمان کی حفاظت ہے۔ بالکل، مصنف نے ایک پورا فارمولا دے دیا ہے۔ ہاں، وہ فارمولا بڑا زبردست ہے۔ جادو برابر ہے ہلاکت کے، نجوم برابر ہے گمراہی کے، اور ایمان برابر ہے صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کے۔ اور آخر میں مصنف کا وہ چھپتا ہوا سوال، کیا ہم سچ جاننے کے بعد بھی ان چیزوں کی طرف جائیں گے؟
یہ اختتامی اپروچ بہت زبردست ہے، کیونکہ انہوں نے محض معلومات کا امبار نہیں لگایا، بات کو ایک عملی فیصلے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ صحیح۔ وہ آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ بالکل، اور میں مصنف کی اس منطق کو سراہوں گی کہ علم اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ مطلب سچ جان لینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد قدم روک لینا اصل کامیابی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب تک آپ اپنا 100% توکل اللہ پر نہیں کریں گے، تب تک یہ شیطانی وہم آپ کو ڈراتے رہیں گے۔ ہاں، مشکل حالات میں غیب کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگنا ہی اصل راستہ ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی تحقیق میں ہم نے واقعی حقائق کو ایک نئے زاویے سے دیکھا ہے۔ گفتگو کے بالکل آخر میں ایک ایسا پہلو ابھرتا ہے جو تحریر کی بنیاد پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنے مستقبل کو جاننے، اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بے چین رہا ہے۔ اور یہی بے چینی اسے ستاروں اور جادو کی طرف دھکیلتی ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم اپنا پورا بھروسہ اور اختیار صرف ایک اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو کیا اس اندیکھے مستقبل کا خوف ختم نہیں ہو جاتا؟ کیا سچی آزادی دراصل غیب کی جستجو چھوڑ کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جانے میں ہی پوشیدہ نہیں؟ بہت گہری بات ہے، یہ واقعی سکون کا راستہ ہے۔ تو آج کی اس تحقیق کی روشنی میں انسان کو اپنے عقیدے اور اعمال کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔